لیکن یہ کتاب جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ ہدایت بمعنی توفیق ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی بنتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب متقی کا لفظ بتایا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں، متقی کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کون ہے متقین؟ اب ان کی صفات شروع ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانا کیا مطلب ہے غیب پہ ایمان لانا؟ یعنی وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کے مناظر کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو بغیر کسی شک کے مانتے ہیں کہ جو میرے اللہ نے بتایا ہے، جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، وہ برحق ہے۔ یہ ہے معنی الذین یؤمنون بالغیب۔ اور یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کس کی کر رہا ہے؟ متقی۔ کون لوگ ہیں متقی؟ کنہیں متقی کہا جاتا ہے؟ کن کی صفات ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ سب چیزوں کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں اس غیب پہ۔ یہ ہے پہلی صفت متقین کی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا قرآن مجید کے علاوہ جس کو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں۔ صلی، یصلی، یصلون، صلاۃ یہ بولا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقین لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ نماز وہ بھی پڑھتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ جو چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور جو 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور جو 4 منٹوں کے اندر جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا۔ نماز قائم وہ کرتا ہے جو نماز کو اس نبی کے صحیح طریقے کے مطابق نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے خالص، اور پھر اس کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے۔ 5 نمازیں 5 ٹائموں پہ پوری صحیح طرح پڑھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ نماز قائم کرتا ہے۔ تو متقین کی دوسری صفت ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور متقین کی تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے، مما یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، جتنا بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا بھی دیتے ہیں یا زیادہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقین۔ اللہ نے اس صورت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقین لوگ؟ یہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے متقین لوگ؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کون ہے متقین لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کتنی بہتر ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا موجود ہے۔ سورۃ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا جا سکے تم میں سے اچھے اعمال کون کر سکتا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ دیکھا جائے تم میں سے زیادہ اعمال کون کرتا ہے، نہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ لاکھوں اربوں خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری ہے، دوسروں کے اوپر احسان جتانا مقصد ہے، یہ کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان تھوڑا سا دیتا ہے، بہت تھوڑا سا، معمولی سا، لیکن اخلاص موجود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، کسی کے اوپر احسان کرنا مقصود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ جانے بڑھا چڑھا کے کتنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی صفت۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقین وہ لوگ ہیں کہ اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، وہ لوگوں اللہ کا قرآن بھی مجھے دیا گیا ہے اور اس طرح کی حدیث بھی مجھے دی گئی ہے۔ وہ حدیث جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ قرآن جو اللہ نے نازل کر رہا ہے، اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے متقین۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، پہلے انبیاء علیہ السلام پہ جو نازل ہوا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، سب کو مانتے ہیں، سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان سب پہ ایمان لانا، کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہیں وہ متقی۔ وما انزل من قبلک، اور ایک چیز وبالآخرۃ هم یوقنون، اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا، متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو یہ ہو جائے کہ میں اب رب سے ڈرتا ہوں، ایک نہ ایک دن اس رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے آخرت میں، تو وہ انسان کے تقوی کی جڑ ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے دوہری جنتیں رکھی ہیں۔ اس آخرت پہ یقین رکھنے والے، فرمایا کہ یہ ہے متقین۔ متقین کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 آیات میں بیان کی۔